صاف لفظوں میں سعودی عرب نے کہہ دیا کہ ابنائے ہرمز میں کسی بھی طرح کے حملے کے لیے، کسی بھی پروجیکٹ کو انجام دینے کے لیے، کسی بھی ملٹری آپریشن کے لیے سعودی عرب اپنی سرزمین کو امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اور جب سعودی عرب نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا، کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم ہیں، اور مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے صدر ہیں، دونوں کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی، اور دونوں کے درمیان فون پر بات چیت میں کافی تلخ کلامی ہوئی، دونوں طرف سے غصے کا اظہار ہوا۔ محمد بن سلمان کی طرف سے امریکی صدر ٹرمپ کو کہا گیا کہ ابنائے ہرمز کو اوپن کرنے کا معاملہ ہو یا پرماننٹ سیز فائر ہو، کوئی جامع ایگریمنٹ ہو، اس کے لیے بات چیت کا ہی راستہ اپنایا جائے۔ ملٹری آپریشن سولوشن اور حل نہیں ہے، اور سعودی عرب اس کے خلاف ہے کہ امریکہ ابنائے ہرمز کو اوپن کرنے کے لیے یا کسی حتمی نتیجہ تک پہنچنے کے لیے، پرماننٹ سیز فائر کرنے کے لیے فوجی آپریشن کا دوبارہ آغاز کر دے، یا کسی طرح کا مڈل ایسٹ میں کوئی دوبارہ حملہ ہو۔ سعودی عرب یہ نہیں چاہتا ہے۔ محمد بن سلمان نے واضح لفظوں میں امریکہ کو بتا دیا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو محمد بن سلمان کا یہ جواب پسند نہیں آیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ نہیں، ہم فریڈم پروجیکٹ کو دوبارہ شروع کریں گے، ہم اپنی طاقت کے زور پر ہی ابنائے ہرمز کو کھولنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایران جھک نہیں رہا ہے، ایران کی شرطیں بڑھتی جا رہی ہے، اور ایران کی جو شرطیں آئی ہے سیز فائر کے لیے یا ڈیل کرنے کے لیے، اس پر سمجھوتا کرنا یا امریکہ کا ان شرطوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا پوسیبل نہیں ہے۔ یہ امریکہ کے طاقت کے خلاف ہے، امریکہ کے اصول کے خلاف، ایسا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا۔ بہرحال محمد بن سلمان نے اور سعودی عرب نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ آپ کی آرمی کو سعودی عرب اپنا ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسی طرح سعودی عرب میں جو امریکہ کا فوجی اڈہ پایا جاتا ہے، جس کو پرنس سلطان ایئر بیس کہا جاتا ہے، اس کا بھی استعمال نہیں ہو سکتا ہے عربین گلف میں کسی بھی اٹیک کے لیے، کسی بھی حملہ کے لیے۔ جب سعودی عرب نے صاف انکار کر دیا، ادھر کویت نے بھی اجازت نہیں دی اپنا ایئر اسپیس استعمال کرنے کی۔ اس کے بعد ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آتا ہے، امریکی سینٹکام کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے کہ امریکہ نے ابنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کو کینسل کر دیا ہے، سسپینڈ کر دیا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہے۔ اب دوبارہ کل خبر سامنے آتی ہے وال اسٹریٹ جرنل کی کہ سعودی عرب، کویت اور گلف کے دوسرے دیشوں نے اپنا ایئر اسپیس استعمال کرنے پر امریکہ کے لیے جو پابندی لگائی تھی، اس پابندی کو ہٹا لیا گیا ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے قشم آئلینڈ پر حملہ کیا ہے، یا اسی طرح ایران کی بندرگاہ پر حملہ کیا ہے، ایران کے جہازوں پر حملہ کیا ہے، اور سعودی عرب کا اس پر بھی رد عمل آ گیا ہے، جو وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ ہے۔ اب گزشتہ رات امریکہ نے جو حملہ کیا ہے، اس میں ایرانی میڈیا کے مطابق، اسی طرح پاسداران انقلاب کے مطابق، قشم آئلینڈ بڑا خوبصورت آئلینڈ ہے، وہاں پر آبادی پائی جاتی ہے، اور پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ نے عام سویلینز کو نشانہ بنایا ہے، عام لوگوں کو قشم آئلینڈ میں حملہ کیا ہے، اور امریکی حملے میں ان کی موت ہو گئی ہے۔ اسی طرح امریکہ نے ایران کی بندرگاہ پر، جو خمیر بندرگاہ ہے، وہاں پر ایران کے ایک آئل ٹینکر پر حملہ کیا ہے، اور اس آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے فجیرہ، جو یونائٹڈ عرب امارات کا ایک اسٹیٹ ہے، اس کے نزدیک ایران کا ایک آئل ٹینکر کھڑا تھا، اس پر امریکہ نے حملہ کر دیا، اس آئل ٹینکر میں بھی آگ لگ گئی ہے۔ امریکہ نے حملہ کرنے کے لیے مزید ڈرون کا استعمال کیا، میزائلوں کا استعمال کیا، اور ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے امریکی حملوں کو ناکام بنایا۔ پوری رات ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو رہا، اور صرف قشم آئلینڈ میں یا ابنائے ہرمز کے نزدیک ہی ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو نہیں رہا، بلکہ تہران میں بھی، اصفہان اور ایران کے دوسرے شہروں میں بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کر دیا گیا تھا۔ رات کے 3 اور 4 بجے کے بیچ میں جس طرح کی خبریں چلنے لگی تھی انٹرنیشنل میڈیا میں، ایسا لگنے لگا کہ شاید دوبارہ جنگ شروع ہو رہی ہے، امریکہ نے تابڑتوڑ حملہ کر دیا ہے، لیکن ایران نے یہاں پر صبر سے کام لیا، اور ایران نے کہا کہ امریکہ نے سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے، اور امریکہ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے ایران پر جو حملہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو میزائل ڈسٹروئر ہے، جو امریکی نیوی کا جہاز ہے، وہ
अपनाए हुर्मुज़ से गल्फ़ ऑफ ओमान की तरफ जा रहा था और इस दौरान ईरानी नेवी ने, ईरान की फ़ौज ने हमला कर दिया, इसलिए अमेरिका ने उस हमले का बदला लिया है। अब क़शम आइलैंड पर ये जो जंग शुरू हो गई है ये सबसे ज़्यादा सीरियस है। क़शम आइलैंड अपनाए हुर्मुज़ का गेटवे कहलाता है, ये पर्शियन गल्फ़ में है और एक छोटा सा खूबसूरत आइलैंड भी है, इसको ईरान का मिनी दुबई कहा जाता है। और अपनाए हुर्मुज़ में ईरान ने जिस तरह नाकाबंदी कर रखी है, अपनाए हुर्मुज़ को ईरान ने जो बंद कर रखा है, तो पूरा कंट्रोल अपनाए हुर्मुज़ का ईरान इसी क़शम आइलैंड से करता है। जो दिफाई तज्ज़निगार है उनका मानना यह है कि क़शम आइलैंड ईरान की नेवी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत अहम ये जज़ीरा है और इस पर अमेरिका का हमला हो जाना ईरान के लिए एक नई परेशानी का सबब भी बन सकता है। अमेरिका का कहना है कि हमने क़शम आइलैंड में फ़ौजी ठिकानों पर हमला किया है, ईरान की कश्तियों को निशाना बनाया है, ईरान के बोट्स को और उनके जो दूसरे हथियार हैं उन सब को हमने तबाह किया है। ईरान बार बार यही कह रहा है कि क़शम आइलैंड पर अमेरिका ने सिविलियन को, आम शहरियों को निशाना बनाया है। अब सऊदी अरब पर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो बहुत ज़्यादा मामला आगे बढ़ चुका है। कल तक सऊदी अरब की तारीफ़ हो रही थी कि सऊदी अरब ने अमेरिका को तुर्की बतुर्की जवाब दे दिया है। सऊदी अरब ने बता दिया है कि वो ईरान के साथ है, वो इलाक़े में कोई जंग नहीं चाहता है और अमेरिका को एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है उसने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तलखियों को बढ़ा दिया है। ईरान के जो एक्सपर्ट है, जो तज्ज़िया निगार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर बाज़ाब्ता ईरान को सबूत मिल गया कि सच में इस हमले में हाथ है सऊदी अरब का, कुवैत का या यूएई का, तो इन सब की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, इनको बख्शा नहीं जाएगा। ये गद्दार हैं, ये दुश्मन हैं, ऐसा ईरान के जो तज्ज़िया निगार हैं या ईरान की हुकूमत का जो मौक़िफ़ दुनिया के सामने जो लोग पेश करते हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है। ऑफिशियली अभी तक ईरान की तरफ से सऊदी अरब के ख़िलाफ़ या यूनाइटेड अरब अमारात के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कहा गया है।